مہینوں کی منصوبہ بندی اور عین وقت پر ملنے والی خفیہ اطلاع ایران کو بڑے نقصان سے دوچار کر گئی۔ سپریم لیڈر کی ہلاکت ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی ایک بڑی ناکامی۔ خامنائی کو قتل کرنے کا امریکی اسرائیلی مشن کیسے مکمل ہوا؟ ہفتے کی صبح 9:40 کے قریب اسرائیلی طیاروں نے ان کے کمپاؤنڈ پر 30 بم گرائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹرڈ ود حسنین اولک۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو ہلاک کرنے کی غرض سے کیا گیا حملہ رات نصف شب نہیں، اندازوں کے برعکس یہ حملہ صبح کی روشنی میں ہوا۔ صبح کی روشنی میں حملے کرنے کی وجہ وہ اہم خفیہ اطلاع تھی جو امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کو چند گھنٹے قبل ہی موصول ہوئی۔ امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے رات ہونے کے انتظار کیے بغیر اس خفیہ اطلاع کا فوری طور پر فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل گزشتہ ماہ سے اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کب اعلیٰ ایرانی حکام کسی اجلاس میں شرکت کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوں۔ خفیہ اطلاع یہ تھی کہ سید علی خامنائی ہفتے کی صبح تہران کے مرکزی علاقے میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں موجود ہوں گے۔ خامنائی کی کمپاؤنڈ میں موجودگی کی اطلاع کے ساتھ ساتھ اسرائیلی اور امریکی انٹیلیجنس کو اس مقام کا بھی پتہ چل گیا تھا جہاں اس وقت دیگر ایرانی اعلیٰ فوجی اور خفیہ اداروں کے افسران کو اجلاس میں شرکت کے لیے جمع ہونا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل گزشتہ کئی ماہ سے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، اگرچہ یہ بات خفیہ رکھی گئی کہ ان پر نظر رکھنے کا طریقہ کار کیا اپنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں اس جانب اشارہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ خامنائی ہماری انٹیلیجنس اور نہایت جدید ٹریکنگ سسٹمز سے بچنے میں ناکام رہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایران میں موجود کوئی انسانی ذریعہ ان کے نقل و حرکت کی اطلاع دے رہا ہو۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اہم ایرانی عہدیداروں کی تکنیکی بنیادوں پر نگرانی کی جا رہی تھی۔ گزشتہ سال جون میں ہونے والی ایران اسرائیل 12 روز جنگ کے دوران اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام سے منسلک سائنسدانوں اور اعلیٰ حکام کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور بعد ازاں بتایا گیا کہ ان کے اہم افراد کی نقل و حرکت جاننے کے لیے ٹیلی کام اور موبائل فون سسٹمز تک رسائی حاصل کی گئی۔ اس عمل کے دوران باڈی گارڈز کی نقل و حرکت کو بھی ٹریک کیا گیا جو اہم ایرانی حکام کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ یوں طویل عرصے تک جانے والی نگرانی اور جانچ کا طریقہ کار اختیار کرنے کی مدد سے اہم شخصیات کی طرز زندگی اور روٹین کو جاننے میں مدد ملتی ہے۔ اس طریقہ کار کی مدد سے سرگرمیوں کے بارے میں آگاہی کے ساتھ ان کی کمزوری کے لمحات بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ ایران کو علم تھا کہ رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی دشمنوں کے نشانے پر ہیں، لہٰذا ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے عمل کے دوران کمزوری کے لمحات کا تعین کر کے ان سے نمٹنے میں ناکامی ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی ایک بڑی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اہداف کی نشاندہی کے اپنے طریقے بدلتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ٹریک کرنے کے نئے راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ ایرانیوں نے شاید یہ اندازہ بھی لگایا ہوگا کہ اس نوعیت کا اہم حملہ دن کے اوقات میں نہیں ہو سکتا۔ خبررساں ادارے نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق رہبر اعلیٰ کی کمپاؤنڈ میں موجودگی پر مبنی خفیہ اطلاع امریکی خفیہ ادارے CIA سے آئی تھی جسے اسرائیل کے ساتھ شیئر کیا گیا کیونکہ حملہ اسرائیل کو کرنا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کے طریقہ کار میں کام کی تقسیم دکھائی دیتی ہے، یعنی اسرائیل اعلیٰ قیادت کو نشانے بنانے والے حملوں پر توجہ دیتا ہے جبکہ امریکہ زیادہ تر فوجی اہداف کو نشانہ بناتا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ سپریم لیڈر اور دیگر حکام کی نقل و حرکت سے قبل ہی ان سے متعلق خفیہ اطلاعات ملی جن کے باعث ایسے حملوں کی منصوبہ بندی ممکن ہو سکے، جن میں ایسے جیٹ طیارے استعمال ہوئے جو دور سے میزائل فائر کر سکیں اور اہداف کو نشانہ بنا سکیں۔ یہ حملہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے ترتیب نہیں دیا گیا بلکہ اس کا مقصد خامنائی کو نشانہ بنانے کے بعد ایک وسیع مہم کا آغاز تھا جسے وقت کے ساتھ اور موقع ملنے پر اب آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی جیٹ طیاروں کو تہران پہنچنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن تاحال یہ واضح نہیں
کہ انہوں نے کتنی دور سے تہران کی جانب میزائل فائر کیے۔ خامنائی کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاع ملنے کے بعد جب حملے کا فیصلہ ہو گیا، تب صبح 9:40 کے قریب اسرائیلی طیاروں نے ان کے کمپاؤنڈ پر 30 بم گرا دیے۔ ایک ساتھ 30 بم گرانے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ رہبر اعلیٰ حفاظت کی غرض سے کمپاؤنڈ کے نیچے موجود زیر زمین بنکر استعمال کر رہے تھے اور اس لیے گہرائی تک پہنچ کر ہدف کو نشانہ بنایا جا سکے، اور اتنی گہرائی تک پہنچنے کے لیے مختلف قسم کے بم استعمال کیے گئے ہوں گے جو یقینی بنائیں کہ ہدف تک کامیابی سے پہنچا گیا ہے۔ تہران میں رہبر اعلیٰ کے کمپاؤنڈ کے علاوہ صدر مسعود پزشکیان کے دفتر سمیت دیگر مقامات پر بھی حملے ہوئے۔ بعد ازاں ایرانی صدر نے بیان جاری کیا کہ وہ ان حملوں میں محفوظ رہے ہیں۔ ایران نے اب تک 3 اعلیٰ دفاعی حکام کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جن میں دفاعی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی، وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد پاکپور شامل ہیں۔ جب تہران میں یہ حملہ ہوا تو عین اسی وقت فلوریڈا کے مار اے لاگو میں رات کا وقت تھا اور صدر ٹرمپ اپنے اعلیٰ حکام کے ساتھ حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ اسرائیلی اور امریکی حکام جانتے تھے کہ حملے کے بعد رہبر اعلیٰ کی ہلاکت کی تصدیق آنے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ایران اسی امکان کے لیے پہلے سے تیار تھا اور اسی لیے نہ صرف خامنائی بلکہ دیگر اعلیٰ ایرانی حکام کے جانشینوں کی پیشگی منصوبہ بندی بھی کر لی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ اس قتل کا اس تنازع پر کتنا اثر پڑے گا۔ اسی کے ساتھ حسنین اولکھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔